عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ سے قبل 9 دن اور عید کا دن، ان دنوں کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا لاسٹ مہینہ ہے، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ، یعنی حج والا مہینہ۔ حج کا فریضہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور حج ایک اسلام کا ایک رکن ہے۔ حج کا فریضہ اسی 10 دن میں ادا کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ حج والا مہینہ ہوا۔ اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، 10ویں دن قربانی کی عید ہوتی ہے، تو لہذا یہ 10 دن کی اسلام اور شریعت میں، دین اسلام میں اس کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ رمضان المبارک کی جس طرح فضیلت ہے باعتبار عبادات کے، اعمال صالحہ کے، نیک اعمال کرنے کے، اسی طرح یہ 10 دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے ان 10 دنوں میں عبادات کا کرنا۔ لہذا قرآن مجید میں بھی ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والفجر ولیال عشر۔ یہاں پر تفسیر کی کتابوں میں ولیال عشر 10 راتوں سے مراد یہی 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کی شروع کی جو 10 دن ہیں، کہ یہی 10 راتیں ہیں، اس سے مراد ہے۔ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی فضیلت کو ہم حاصل کریں۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے پورا حدیث، اور اسی طرح ابن ماجہ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں تمام احادیث کو ایک جگہ رکھنے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ 10 دنوں کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادات کے مانند ثواب ملتا ہے۔ جو ابن ماجہ اور ترمذی کی جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر رات کی عبادت یہ 10 دنوں میں لیلۃ القدر کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور یہ 10 دن کا ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی رات میں قیام کرنا یعنی عبادات کرنا اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں ان بندوں کو۔ تو اس اعتبار سے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اسی مہینے میں، اسی 10 دن میں جو ہے حج کا عمل ہوتا ہے، حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بابرکت مہینے میں، اور یہ بابرکت ایام ہے یہ 10 دن۔ لہذا ساتھ ساتھ میں اس کی راتوں میں عبادات لیلۃ القدر کے برابر ثواب، اور دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے کا دن، بقرعید سے پہلے کا جو دن ہوتا ہے، وہ 1 دن کا روزہ
دوسری روایات کو جوڑیں گے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. ایک روزہ رکھیں گے، عید سے پہلے ایک دن روزہ رکھیں گے، یہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو لہذا اور انہی 10 دن میں قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے، وہ بھی ایک خاص، اس کی بھی ایک خاص خصوصیت ہے. تو لہذا یہ 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو عبادات بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو لہذا ہم اس فضیلتوں کو لینے کے لیے، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ اعمال کرنا ہے، اور دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کچھ زیادہ اعمال کی جو ہے ہم اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے. نمازوں کا، فرائض کا، فرض نمازوں کا خوب اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہا کریں کہ ہمیشہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے زبان پر اللہ کا نام رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. لہذا ہم اپنے گھروں پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ کثرت سے کرتے رہا کریں. اور اسی طرح ماں باپ ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے ذکر کی تلقین کرے، زبان پہ استغفر اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، پہلا کلمہ ہو، اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو. یہ بچوں کو جو ہے اس کے بارے میں سکھائیں کہ یہ جو 10 دن ہیں بڑی اس کی فضیلت والے ایام ہیں، تو ان کی جو ہے ہمیں پورے مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور ہم اپنے نیکیوں کی مقدار کو بڑھا لینا چاہیے. اور لہذا ساتھ ساتھ میں ہم کبیرہ گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے، چھوٹی بڑی ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچے. اور جو ہے رات میں سوتے وقت میں ہر رات کی عبادت، لیلۃ القدر کا ثواب، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں. تو لہذا عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اور رات کے آخری حصے میں جو ہے تہجد کا اہتمام کر لیں، اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، اور جتنا ہو سکا اپنی طاقت کے بقدر رات میں کچھ عبادت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ پوری مکمل لیلۃ القدر کا ثواب، ہر رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے یہ 10 دن میں. اور ساتھ ساتھ میں روزہ رکھ لیا کریں، مستحب ہے، نفل ہے کہ 2 روزے، ایک عید سے پہلے والا 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ، اگلے اور پچھلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اور یہ 10 دن کے روزے، یہ 9 دن یوم عرفہ کے روزے، اس دن تک اگر کوئی آدمی ہر دن روزہ رکھا تو سال بھر کے روزوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. مکمل طور پر جو ہے عبادات سے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اور یہ 10 دن میں خوب عبادات کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے سچی توبہ کریں، اور نیک بن جائیں، سچے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طلب اور فکر اور شوق کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں نیک اعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں.